بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی نے کب ہار ماننا سکھایا تھا مجھے۔ میں تو ان عورتوں میں سے تھی جو سوکھی روٹی کے ساتھ بھی اپنے بچے کو ہنستا دیکھ کر جیت کا احساس کرتی ہے۔ لیکن اس شام، ہاں وہ شام جو میرے دل پر نقش ہو گئی ہے، شاید کبھی نہ مٹے۔ میرا نام زینب ہے، ایک بیوہ جس کے شوہر کو دنیا نے بہت جلد چھین لیا۔ میرے بیٹے حسن کو بھی ٹھیک سے بابا کہنے کی عادت بھی نہ پڑی تھی کہ اس کے بابا مٹی تلے جا سوئے۔ میں نے محنت کی، مزدوری شروع کی، کسی کا فرش دھونا، کسی کے کپڑے دھونا، کسی کے جھوٹے برتن دھونا، ان سب کو اپنا رزق بنا لیا، لیکن صبر نہ چھوڑا۔ اس دن بھی میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے بیٹے نے بھی دوپہر میں صرف آدھی روٹی کھائی تھی۔ دل میں سوچا تھا کہ آج عشاء کے بعد وہ ایک پلیٹ بریانی جو محلے کی فاطمہ آپا نے خیرات میں دی تھی، اسے گرم کر کے حسن کو کھلا دوں گی۔ پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی تھی، مگر میرے لیے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، کیونکہ ماں کا دل جانتا ہے کہ بھوکے بچے کی نیند بے چین ہوتی ہے۔ میں نے وہ چاول رات کے لیے رکھ لیے تھے اور حسن کو روٹی کے ٹکڑے پر بہلا لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر رات کو کھانے کے لیے کچھ نہ ہوا تو وہ ساری رات روتا رہے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ حسن کی نیند بھی روٹی کی آس میں تڑپتی رہے۔ میں نے وہ پلیٹ احتیاط سے ٹرے میں رکھ کر دوپٹے سے ڈھک دی۔ گھر میں بجلی نہیں تھی، محض مٹی کے دیے کی روشنی تھی جو دیوار پر تھر تھراتی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ حسن میرا دوپٹہ تھامے بیٹھا تھا، آنکھوں میں امید کی چمک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ ماں کچھ خاص لائی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹا تھوڑا انتظار کرو، میں تمہارے لیے بریانی گرم کر رہی ہوں۔ کچن کی طرف بڑھی تو یکدم دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک لمحے کو دل لرز گیا۔ رات کے اس پہر جب محلہ سناٹے میں ڈوبا ہوتا ہے، دروازے پر کون آ سکتا ہے؟ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے دیے کی روشنی میں دروازے کی طرف دیکھا، پھر حسن کی طرف۔ ماں کا دل ڈرا پر انسانی جذبہ غالب آ گیا۔ آواز دوبارہ آئی، بہت ہلکی، جیسے کوئی تھکن سے نڈھال ہو کر دستک دے رہا ہو۔ بی بی کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو سیدھی دل میں اتر گئی۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر آہستہ سے پوچھا، کون ہو؟ جواب آیا، ہم ہیں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، دل میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف وہ آخری پلیٹ تھی جس پر میرا بیٹا اور میرا بھوکا پیٹ دونوں نظریں جمائے بیٹھے تھے، دوسری طرف وہ آوازیں تھیں جو میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے 2 بچے کھڑے تھے، ایک 7 سال کا لڑکا اور دوسرا 4 سال کی لڑکی۔ دونوں کے کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں ننگے، گندے، جسم پر میل کی تہ تھی، مگر آنکھوں میں معصوم بھوک صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور نہایت دھیمی آواز میں کہا، خالہ کیا تھوڑا سا کھانا دے سکتی ہیں؟ بہت دن سے بھوکے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ میں پتھر ہو گئی، دل چیخا، زینب یہ تو بھی جانتی ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تجھے بھی تو 2 دن روٹی کے لیے ترسا گیا ہے، اور اب یہ بچے تیرے در پر کھڑے ہیں۔ میں نے پلٹ کر حسن کی طرف دیکھا، وہ دوپٹے کے کونے سے کھیل رہا تھا، بے خبر کہ اس کی ماں کتنے سوالوں میں گھری کھڑی ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ لمحہ میرے ایمان کی آزمائش تھی یا انسانیت کی، لیکن میں نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی اور ٹرے سے وہ آخری پلیٹ نکال کر دروازے پر رکھ دی۔ یہ لے لو بچوں، اللہ تمہارا والی وارث ہو۔ لڑکے نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر لڑکی نے شرما کر مجھے سلام کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بار بار کپ کپا رہے تھے، جیسے بہت دیر سے کچھ کھانے کو نہ ملا ہو۔ وہ پلیٹ لے کر وہ دونوں خاموشی سے گلی کے کونے والے درخت کی طرف چل دیے۔ میں دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ گئی، زمین پر دیے کی مدھم روشنی میں بس ایک سکوت طاری تھا۔ حسن کی طرف دیکھا تو وہ بھوک سے اونگنے لگا تھا۔ میں نے اسے گود میں لیا، سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ اسے سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں معافی مانگ میری بدی سے، ابھی کی ابھی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اس دن کے لیے پوری زندگی بچتا ہے۔ میں اس شہر کا سب سے بڑا ہیرا ویاپاری ہوں۔ امیر سے امیر لوگ، منتری، سنتری، سب میرے پاکٹ میں رہتے ہیں۔ میں چاہوں نا چٹکی میں تمہارا نام و نشان مٹا سکتا ہوں۔ پر اگر میں نے چٹکی بجاتے ہی تیرے پورے بزنس کا نام و نشان غائب کر دیا تو؟ ابھیو نے اپنا فون نکالا اور کسی کو ایک میسج بھیجا۔ اگلے ہی پل اس امیر آدمی کو ایک کال آیا۔ واٹ؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے پاپا؟ کوئی ہمیں برباد کرنے کا کوشش کر رہا ہے۔ کیا تم نے کوئی بڑے آدمی کو ناراض کیا ہے؟
अगर किया है तो तुम अभी उससे माफी मांगो, वरना कल तक हम सड़क पर आ जाएंगे। आखिर तुम हो कौन? अभिनव एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था, लेकिन आज उसे किसी से मिलने जाना था और उसकी सास शर्मिला को ये मंजूर नहीं था। अरे ओ निठल्ले जमाई, यहाँ पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, मैं आके आपके पैर दबा दूंगा। अरे ओ निठल्ले, आज तक चवन्नी तो कमाई नहीं तूने। मेरे बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू, और तुझे किसी को मिलने जाना है। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहाँ आती है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये शोर शराबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? शोर मैंने नहीं, तेरे निखट्टू पति ने मचाया हुआ है, जिसे तेरे सठिया हुआ दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू में बांध के रखा हुआ है। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। अभिनव, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, प्लीज पहले मम्मी का काम करके जाओ। नहीं अनन्या, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। सॉरी। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता है। आने दो इस हरामखोर को वापस। इसे आज जंगली कुत्तों के पिंजरे में नहीं छोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। अब कैसे बचेगा अभिनव अपनी सास के गुस्से से? क्या अभिनव की आज शामत आने वाली है? क्या होगा आगे? थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या कहा तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तुझ जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चल जा यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहां अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है। अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया, बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, जिसे हम फेंक देते हैं, वो इसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कसमें खाया करती थी और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता देव कि ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेन की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। अकरम सर आ गए। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। उठाकर फेंको उसे बाहर। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहां से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख वहां खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ो इसे। सर, अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है। टाइगर। और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं,
मुझे माफ कर दो टाइगर। आखिर सुलाने की कोशिश करने लगी। अचानक एक ख्याल आया, ज़ैनब, वो प्लेट तो तेरी आखिरी उम्मीद थी। अब पूरी रात तेरा बच्चा रोया तो क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्यों दिल में सुकून सा था, जैसे किसी अनजान खुशबू ने मेरे इर्द गिर्द छाकर मुझे तसल्ली दी हो। मैं हसन के माथे पर बोसा दे रही थी कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज़ मुख्तलिफ थी। मैं घबरा गई। क्या वही बच्चे वापस आए हैं? मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही प्लेट रखी थी। प्लेट गर्म थी और उसमें पहले से ज़्यादा बिरयानी थी। खुशबू ऐसी कि जैसे अभी अभी हांडी से निकली हो। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, कोई नहीं था। गली खाली थी, हवा हल्की हल्की चल रही थी। प्लेट को हाथ लगाया तो महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जादू से भर दिया हो। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मैंने प्लेट अंदर लाई, दिए के करीब रखी। हसन जाग चुका था। उसने प्लेट देखी और खुशी से तालियां बजाने लगा। मैंने उसे गोद में लेकर वही बिरयानी खिलानी शुरू की। उसका हर नवाला मेरी रूह को सुकून दे रहा था। मैं सोचती जा रही थी, वो बच्चे कौन थे, कहाँ से आए और ये प्लेट किसने वापस की। वो एक रात थी, मगर मेरे ईमान, मेरी सोच और मेरी दुनिया को बदल देने वाली रात थी। उस एक प्लेट में जैसे कई दुआएं, कई राज छुपे थे। वो मौजज़ा था, किसी गैबी मदद का या मेरी नीयत का इनाम। ये मैं भी नहीं जानती थी, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि उस रात मैंने इंसानियत को जीतते देखा और कुदरत को जवाब देते हुए पाया। एक बेवा माँ की आखिरी प्लेट जब भूखे बच्चों को दे दी गई तो वो प्लेट खाली नहीं बल्कि बरकत से लबरेज होकर लौटी। मेरे माँ बाप का साया मुझसे बहुत छोटी उम्र में उठ गया था। मैं ये भी नहीं समझ पाई थी कि यतीमी क्या होती है, और तभी मेरे सरों पर मौत की खामोश छाँव उतर आई। मेरे वालिद जो हमेशा मुझे गोद में उठाए रखते, एक रोज़ काम पर गए और वापस न लौटे। कहते हैं तब मैं बिल्कुल ना समझती, अपने वालिद की मौत से भी बेखबर। फिर मेरी माँ जो सब्र हिम्मत की चट्टान थी, मेरे बाप के सदमे में चंद ही माह बाद दुनिया छोड़ गई। यूँ मेरे लिए मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और वालिदैन की गोद सिर्फ एक माजी की कहानी बन गई। उसके बाद मुझे मेरे चचा के घर भेज दिया गया, जहाँ मेरी चच्ची ने कभी माँ की तरह शफ़क़त से नहीं देखा। वो हमेशा मुझे एक बोझ समझती रही। बस उनका बेटा अहमद, जो मेरा हमउम्र भी था, मुझे खामोशी से समझता था, मेरा दर्द जानता था। बचपन ही से हम दोनों के दिलों में एक खामोश वाबस्तगी थी, जिसे अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। शायद यही वजह थी कि अहमद से मंगनी का रिश्ता कायम हुआ। लेकिन मेरी चच्ची को यह रिश्ता एक कांटे की तरह खटकता रहा। वो कैसे बर्दाश्त करती कि एक यतीम लड़की, जिसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं, उनके बेटे की ज़िंदगी में शरीक हो। एक दिन ऐसा आया जब मेरी चच्ची ने मेरे ऊपर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं तो सुनकर साकत हो गई। मैं तब महज 16 बरस की थी। वो मोहल्ले की औरतों को बुलाकर चीख चीख कर कह रही थीं कि मैं किरदार से गिरी हुई हूँ, कि मेरी नज़रों में हया नहीं, कि मैं उनके बेटे को वरगला रही हूँ। मेरा कलेजा फटने को आया। मैंने कभी किसी पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। मैंने तो अपने जज्बात भी अपनी आंखों में कैद रखे थे, लेकिन एक यतीम लड़की की कौन सुनता है। मोहल्ले भर में मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया गया। लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। किसी ने मेरे हक में एक लफ्ज़ न बोला। अहमद भी शायद शर्मिंदगी या मजबूरी की वजह से खामोश रहा। तभी मेरे चचा ने शायद बदनामी से बचने के लिए या मुझसे जान छुड़ाने के लिए जल्दबाजी में मेरा निकाह एक मस्जिद के इमाम के बेटे से कर दिया। मैंने उस रिश्ते को दिल से कबूल किया, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा न था। वही मेरा मुकद्दर था। जब मैं रुखसत होकर उस सादा से घर में आई तो मालूम हुआ यहाँ सिर्फ 2 मर्द बसते हैं, एक मेरे शौहर और दूसरे मेरे ससुर। मेरी सास का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था। मेरे शौहर मजदूर थे, दिन भर सख्त मेहनत करते, शाम को थके हारे लौटते। हमारा घर बहुत सादा बल्कि कच्ची दीवारों वाला था। कोई सहूलत न थी, लेकिन मैंने कभी शिकवा न किया। मेरा शौहर भी मुझे इज्जत देता था। अगरचे हम बहुत गरीब थे, लेकिन मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे इज्जत से अपनाया गया है। मैं दिन भर घर के काम करती, शौहर के कपड़े धोती, ससुर के लिए खाना बनाती। ये छोटी छोटी खुशियाँ मेरी दुनिया बन गई थीं, मगर मैं अहमद को अब भी अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। लेकिन ये खुशियाँ भी ज़्यादा देर न ठहरी। मेरे ससुर दिल के मरीज़ थे। वो ज़्यादातर मस्जिद में ही क़याम करते। चूँकि वो पहले मस्जिद के इमाम रह चुके थे, इसलिए उन्हें वहीं सुकून महसूस होता था।
ان کی وفات نے ہمیں مزید تنہا کر دیا۔ اب گھر میں صرف میں اور میرا شوہر بچ گئے تھے۔ میں امید سے تھی اور 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ میری گود ہری ہو گئی، لیکن شاید تقدیر کو میرے صبر کا امتحان مزید لینا تھا۔ ایک دن میرے شوہر جو کہ مزدوری کے لیے گئے تھے، بجلی کے کھمبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن ان کی حالت اتنی نازک تھی کہ وہ بچ نہ سکے۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا اس وقت صرف 9 ماہ کا تھا، دودھ پیتا معصوم بچہ جسے میں نے ماں باپ دونوں بن کر پالنے کا عزم کیا تھا۔ لیکن جب گھر کا کفیل ہی آدھے راستے تنہا کر جائے تو ایک عورت کے لیے دنیا کتنی سنگ دل ہو جاتی ہے، یہ میں نے تب جانا۔ میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اپنی چچی کے در پر جاؤں۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری چچی نے جیسے دروازہ کھولا، ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار چھا گئے۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا، چچی میری مدد کریں، میرے شوہر کو کرنٹ لگ گیا، وہ فوت ہو چکے ہیں، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، میں کہاں جاؤں؟ مگر ان کا جواب زہر سے بھی زیادہ تلخ تھا۔ وہ چلائیں، نحوست کی ماری، پہلے ہمارے گھر کو بدنام کیا، اب اپنے سائے سے ہماری بیٹی کو بھی برباد کرے گی، نکل جا، ہمارا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلا۔ میں بے سہارا ہو کر اپنے معصوم بچے کو لے کر واپس لوٹ آئی۔ مجھے نا لوگوں کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں بے سہارا ہو کر اپنے معصوم بچے کو لے کر واپس لوٹ آئی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، مزدوری کا۔ میں نے محلے کے گھروں میں کام شروع کر دیا، کسی کے برتن مانجتی، کسی کے کپڑے دھوتی، کسی کے فرش صاف کرتی۔ میرے ہاتھ کی نرم ہتھیلیاں جلد ہی پھٹنے لگی، انگلیوں میں چھالے پڑ گئے، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ میرے بچے کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کے لیے میں ہر کٹھن راہ پر چلتی۔ مجھے محلے میں اکثر تنہا دیکھا جاتا، کچھ لوگ ہمدردی کرتے اور کچھ وہی پرانی نظروں سے گھورتے، جیسے میری چچی کے الفاظ ان کے ذہن میں نقش ہو چکے ہوں۔ میرے محلے میں میرا گھر آخری نکر پر تھا، میرے آس پاس کوئی دوسرا گھر نہ تھا، بس ایک بوسیدہ سا ویران مدرسہ تھا جو سالوں سے بند پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسجد تھی جہاں اب نیا امام آیا تھا، ایک نیک انسان لیکن کم گو۔ مدرسے کی حالت ایسی تھی کہ اس کی چھت آدھی گر چکی تھی، دروازے پر زنگ آلو تالا جھولتا رہتا تھا۔ اس مدرسے میں مجھے ہمیشہ ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی۔ میرا شوہر بتایا کرتا تھا کہ جب اس کی ماں زندہ تھی تو وہ اسی مدرسے میں بچوں کو سپارے پڑھاتی تھی اور بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد مدرسہ ویران ہو گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ مٹی، بارشوں اور تنہائی نے اس کی دیواروں کو بھی کمزور کر دیا۔ رات کے وقت جب میں اپنے بچے کو سلانے بیٹھتی تو اکثر مدرسے کی جانب سے ایک عجیب سی سرگوشی سی سنائی دیتی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہاں کوئی موجود ہے، شاید میری تھکن کا فریب ہوتا یا شاید کچھ اور۔ اب میرا سب کچھ یہی چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ کام جو میں روز صبح سویرے نکل کر کرتی ہوں۔ مجھے نہ اپنے لیے وقت ملتا، نہ کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا۔ میرے جلے ہوئے دل کے راکھ پر وقت نے کچھ مٹی ڈال دی تھی، لیکن وہ چنگاریاں آج بھی اندر کہیں سلگ رہی تھیں۔ میں اپنی زندگی کو ایک آزمائش سمجھ کر جیتی ہوں، ہر دن، ہر رات۔ بس ایک دعا ہے میرے رب سے کہ میرے بچے کی زندگی میرے جیسی نہ ہو، کہ اسے یتیمی نہ دیکھنی پڑے، کہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ ایک ماں کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بھی کچھ نہ کر پائے۔ اب میں دن بھر مزدوری کر کے اپنے بچے اور اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ کبھی محلے میں کوئی صدقہ خیرات ہو جاتی تو میں فوراً لینے جاتی۔ آج جب میں نے وہ چاول رات کے لیے بچا کر رکھے تو دستک سن کر ان بھوکے بچوں کو خالی لوٹانا ضمیر کو گوارا نہ ہوا، اور میں نے کامتے ہاتھوں سے وہ پلیٹ اٹھا کر ان ننھے بچوں کی طرف بڑھائی، جیسے میرے دل کی ہر دھڑکن، ہر دعا، ہر دکھ کی لہر اس ایک لمحے میں ٹھہر گئی ہو۔ بریانی کی خوشبو نے ان کے چہروں پر عجب سی چمک پیدا کر دی، جیسے برسوں بعد کسی اندھیرے کمرے میں روشنی کی ایک کرن داخل ہوئی ہو۔ وہ دونوں ادب سے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرنے لگے۔ میں نے کہا، بیٹا کھا لو، بہت تھکے لگ رہے ہو۔ وہ دونوں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور پلیٹ کو ہاتھوں میں لے کر آہستہ آہستہ کھانے لگے۔ ان کے کھانے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے، ہر دانہ، ہر چمچ ان کے لیے جیسے خزانہ ہو۔ میں پلٹ کر اندر آ گئی، دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی۔
یہ کیسی آزمائش تھی؟ کیا میں نے اپنے بیٹے کا نوالا ان بچوں کو دیکھ کر غلط کیا، یا شاید یہی وہ نیکی تھی جس کے لیے رب نے مجھے چنا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی، صرف یہی جانتی تھی کہ دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر کی گھٹن کم کر دی ہو۔ اندر آ کر میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بھوکا تھا مگر خاموش، جیسے میری پریشانی کو سمجھتا ہو۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور اسے تھپکنے لگی۔ میرا بچہ آج اللہ کے راہ میں نوالا گیا ہے، رب ہمیں بھی دے گا۔ اسی خیال میں میں نے کچن میں جا کر دیکھا کہ شاید برتنوں میں تھوڑا کچھ بچ گیا ہو۔ جب میں کچن کے کونے میں رکھی پلیٹوں کے پاس پہنچی تو میری نظر پھر اس پلیٹ پر پڑی جو میں بچوں کو دے چکی تھی۔ میرا دل رک سا گیا۔ پلیٹ، وہی پرانی چھوٹی، مگر اب اس میں بریانی بھری ہوئی تھی، اور وہ بھی دگنی مقدار میں۔ نہیں، یہ وہم نہیں تھا، بریانی نہ صرف پہلے سے زیادہ تھی بلکہ گرم گرم بھاپ اڑا تھی، جیسے ابھی ابھی تازہ دم پکائی گئی ہو۔ میں پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دوبارہ دیکھا۔ پلیٹ میرے سامنے تھی، خوشبو ویسے ہی مگر زیادہ شدید، گویا کسی شاہی باورچی نے ابھی ابھی دم پر سے ڈھکن ہٹایا ہو۔ میرا پورا جسم لرزنے لگا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، دل میں بے شمار وسوسے اور سوالات۔ کیا وہ بچے پلیٹ رکھ کر چلے گئے؟ کیا کسی ہمسائے نے چپکے سے کھانا رکھا؟ یا یہ کوئی اور بات ہے؟ جب دروازے پر پہنچی تو وہاں وہ بچے نہیں تھے، صرف وہ جگہ تھی جہاں وہ بیٹھے تھے۔ زمین بالکل صاف۔ میں نے آنکھیں مسلی، دل پر ہاتھ رکھا، کچھ لمحے اسی حالت میں کھڑی رہی۔ میں نے نیچے جھک کر زمین پر دیکھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ چاول کا ایک دانہ، نہ پلیٹ کے رکھے جانے کا کوئی نشان، اور سب سے حیران کن بات، قدموں کے نشانات تک مٹ چکے تھے۔ مٹی گیلی تھی کیونکہ بارش کی بوندیں رات میں پڑی تھیں، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، جیسے کسی نے ان کے وجود کو ہوا میں تحلیل کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے دروازے کے دونوں پٹوں کو تھاما، پھر باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ سناٹا تھا، صرف دور کہیں مسجد سے اذان کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میرے لب تھر تھرائے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون تھے؟ کہاں گئے؟ میرا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان بند، جسم جامد ہو چکا تھا۔ میں نے پلیٹ دوبارہ دیکھی جو اب بھی میرے ہاتھ میں تھی، اس میں وہی بریانی، وہی گوشت اور وہی خوشبو، بلکہ کچھ زیادہ۔ میں نے اندر آ کر پلیٹ میز پر رکھی اور دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیال آ رہے تھے۔ کیا وہ بچے جنات کے تھے؟ کیا رب نے میری نیت کا صلہ اسی دنیا میں دے دیا؟ کیا یہ کوئی معجزہ تھا؟ اور اگر تھا تو میں، ایک گناہ گار، کیسے اس کی قابل ٹھہری؟ پھر خیال آیا، شاید رب اپنے بندوں کی نیت دیکھتا ہے، ان کے عمل کا وزن کرتا ہے، نہ کہ ان کے ماضی کی کوتاہیوں کا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر رکھا، آنکھیں بند کی اور دیر تک روتی رہی۔ یہ آنسو صرف ڈر کے نہیں تھے، یہ شکر کے بھی تھے کہ رب نے میرے غربت میں بھی ایک عظمت رکھ دی۔ میں نے حسن کو گود میں لیا، اس کے ماتھے کو چوما اور دل ہی دل میں کہا، بیٹا، وہ کوئی عام بچے نہ تھے، وہ شاید فرشتے تھے، شاید رب کے بھیجے ہوئے مہمان جو ہمیں آزمانے آئے تھے، اور رب نے ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کر دیا۔ اور اس دن کے بعد میری زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ جب اگلے دن صبح ابھی سورج کی روشنی پوری طرح سے آنگن میں نہ اتری تھی کہ میری پڑوسن رضیہ بی بی، جو اکثر اپنے دروازے پر جھاڑو لگاتے ہوئے ہر بات جاننے کی کوشش کرتی تھی، میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور سنجیدگی تھی جو عام طور پر اس کے مزاحیہ اور بے فکر انداز میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، کل رات تم نے دروازے پر کسی کو کھانا دیا تھا نا؟ میں چونک گئی، میرے لب سلے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا، بس سر جھکا لیا، جیسے میرا دل اور ضمیر دونوں ایک ہو گئے ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر قدرے دباؤ سے کہا، بیٹی، تم معصوم ہو، اکیلی ہو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ وہ جگہ، یعنی وہ پرانا مدرسہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ، وہ برسوں سے جنات کی گزرگاہ مانا جاتا ہے۔ رات کے وقت اس طرف نہ جایا کرو، اور سب سے اہم بات، رات کو باہر کھانا مت رکھا کرو، چاہے کوئی بھوکا ہی کیوں نہ مانگے۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جیسے وہ خود بھی کسی گزرے ہوئے واقعے کی گواہ ہو۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہلے کبھی کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، یہ قصے بہت پرانے ہیں بیٹی۔ پرانی عورتیں کہتی تھیں کہ رات کے وقت بعض جگہوں پر بھٹکتے ہوئے جنات
अपने बच्चों के साथ गुजर जाते हैं। अगर कोई नादानिस्तगी में उन्हें कुछ दे दे तो वो या तो खुश हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए बंदे से वाबस्ता हो जाते हैं। उसके ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिमाग में कल रात के वो दोनों बच्चे, उनके भूखे चेहरे और वो मौजज़ा, प्लेट का दोबारा भर जाना, सब एक फिल्म की तरह चलने लगा। मैं अंदर से कांपने लगी, मगर फिर भी चेहरे पर कुछ जाहिर न होने दिया। रज़िया बीबी की आंखों में अब भी एक अजब बेचैनी थी। उसने रुख्सत लेते हुए कहा, बेटी बस दिल मजबूत रखो, जो हुआ उसके बारे में किसी से जिक्र मत करना, यहाँ के लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैंने सिर्फ सर हिला दिया, जैसे रजामंदी दे दी हो, मगर अंदर दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे मेरे रब ने मुझे किसी छुपी आजमाइश में डाला हो, मगर मुझे उसमें सब्र अता किया हो। दोपहर को जब मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी तो मेरी हमसाई फातिमा बाजी आई। वो एक नेक और समझदार खातून थी। मोहल्ले में सब उनकी इज्जत करते थे। उनकी बातों में हमेशा दानाई होती और अक्सर बूढ़ी औरतों के किस्से सुनाया करती थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती आईं, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर सुकून का एक पुराना नक्श हमेशा रहता था। वो बैठी और मेरे हाल अहवाल पूछने लगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा शायद मैं उनसे दिल का बोझ हल्का कर लूं, मगर फिर खामोशी इख्तियार कर ली। मगर वो गोया मेरे दिल की कैफियत भांप गई थी। अचानक वो बोली, ज़ैनब, तुम जानते हो ये पुराना मदरसा जो तुम्हारे घर के पास है, ये बरसों पहले बहुत आबाद होता था। तुम्हारे शौहर की माँ यानी तुम्हारी सास वहाँ कुरान पढ़ाती थी। बहुत नेक खातून थी। छोटे छोटे बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो बच्चों को पढ़ाने के बाद अक्सर अपने हाथ से बनी बिरयानी उन बच्चों में बांटा करती थी। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने उनकी तरफ देखा, जैसे उनके लबों से अगला जुमला मेरी दुनिया बदल देगा। फातिमा बाजी ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जब वो फौत हुई तो उसके कुछ ही अरसे बाद मदरसा बंद हो गया। कुछ कहते हैं कि रात को वहाँ रोशनी जलने लगती थी। कुछ ने बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनी, मगर कोई करीब न गया। बस सबने समझा कि वक्त के साथ साथ वो जगह जिन्नात की गुजरगाह बन चुकी है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या वो बच्चों को खाना खिलाती थी? वो मुस्कुराती। हाँ, हर जुमेरात को बिरयानी बनती और बच्चों की लाइन लगी होती, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें कोई और ना देखता था, सिर्फ तुम्हारी सास देख पाती थी। हम तो उन्हें जिन्नाती बच्चे समझते थे, मगर तुम्हारी सास हमेशा कहती थी कि जो भूखा हो, वो इंसान हो या जिन, उसका पेट भरना सदका है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा, जैसे दिल की हर गिरह खुलने लगी हो। मैंने सोचा, काश मैं सब बता सकती, काश मैं वो रात, वो बच्चे, वो प्लेट सब उनके सामने रख सकती। मगर फिर दिल ने कहा, नहीं, ये राज राज ही रहे तो बेहतर है। ये मेरा और मेरे रब का मामला है। शायद कोई आजमाइश है, शायद किसी भटकी हुई रूह की तसल्ली या किसी भूखे जिन के बच्चे का शुक्रिया। मैंने फातिमा बाजी से कहा, बाजी, अगर कभी कोई बच्चा आए, चाहे इंसान हो या कुछ और, क्या खाना देना दुरुस्त होगा? वो मुस्कुरा दी। बेटी, अगर नीयत साफ हो, दिल में खौफ खुदा हो, तो हर नवाला इबादत है। मगर हाँ, दिल में बस ये रखना कि वो जिसे खिला रही हो वो खुदा का मेहमान है, चाहे ज़मीन का हो या किसी और दुनिया का। उसके बाद वो चली गई और मैं दीवार के साए में बैठकर देर तक सोचती रही। वो बच्चे कौन थे? वो प्लेट किसने भरी? और क्यों मेरे साथ ये सब हुआ? लेकिन अब मेरा दिल ये जान चुका था कि शायद ये सब कुछ मेरी तन्हाई को, मेरे दुख को और मेरे ईमान को परखने के लिए था। वो राज अब भी मेरे दिल में दफन है। मैंने किसी को नहीं बताया, न रज़िया बीबी को, न फातिमा बाजी को। बस अपने रब से कहा, अगर यह आजमाइश थी तो मुझे सब्र दे, और अगर यह इनाम था तो मुझे शुक्र का सलीका दे। रात का वक्त था, चारों तरफ खामोशी थी, अनजान सी, भारी सी, जैसे आसमान ने कोई राज अपने सीने में छुपा रखा हो और हवाएं सरगोशियों में कुछ सुनाने को बेताब हो। मैं थकी हुई, कमजोर सी अपने बिस्तर पर लेटी, जहन में वही सवालात लिए। वो बच्चे कौन थे? वो प्लेट कैसे भर गई? और आखिर क्यों मेरा दिल मुसलसल बेचैन सा रहता है? मैं बार बार आंखें बंद करती और खोल देती, जैसे नींद से खौफ आता हो या नींद की आड़ में कोई पर्दा हटने वाला हो।
आखिरकार जाने कब मेरी पलकें बोझल हो गई और मैं नींद की आगोश में चली गई। मगर ये कोई आम नींद न थी, बल्कि एक ऐसी नींद थी जिसमें हकीकतें ख्वाब की शक्ल में मुझ पर मुनकशिफ होने वाली थी। ख्वाब की दुनिया में मैं खुद को एक सुनसान वीरान मकाम पर खड़ा पाती हूँ। मेरे कदमों तले रेत है, नर्म मगर अजीब सी ठंडी, और मेरे सामने एक धुंध भरी वादी फैली हुई है। हवा में नमी है जैसे आंसुओं से लबरेज हो, और हर तरफ एक बेनाम उदासी बिखरी है। अचानक वही दो नन्हे बच्चे, वही फटे पुराने कपड़ों में, वही भूखी आंखों वाले, मगर अब उनकी आंखों में कुछ और है। एक ऐसा दर्द जो मेरे दिल को चीरता है। वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर वो मासूमियत अब भी है, मगर आंखों में आंसुओं की झील और लबों पर एक दर्द भरी फरियाद। मैं झुककर उनसे पूछती हूँ, क्या बात है मेरे बच्चों, क्यों रो रहे हो? तुम्हें फिर भूख लगी है? मगर उनमें से एक, जो कदरे बड़ा लगता था, मेरे हाथ को थाम लेता है और आहिस्ता से बोलता है, हमारी माँ, हमारी अम्मा कैद है। हमें खाना नहीं, आज़ादी चाहिए। वो खाना तो महज एक आजमाइश था इंसानों के लिए। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि कौन हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है। अगर किसी ने हमें भूखा समझकर खाना खिला दिया और हमारी मदद की, तो उसी को चुना जाएगा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मैं हक्का बक्का उसकी तरफ देखती हूँ। कैद? कहाँ? किसने कैद किया है? छोटा बच्चा रोने लगता है और उसका जिस्म कांपने लगता है, जैसे वो किसी शदीद खौफ के साए में हो। बड़ा बच्चा मेरी उंगली पकड़कर मुझे एक तरफ ले जाता है और मैं हैरान होकर देखती हूँ कि वो वादी अब बदल चुकी है। सामने एक पुराना शकिस्ता सा दरख्त है और उसके नीचे एक रोशनी में घिरा हुआ पिंजरा। हाँ, पिंजरा, एक ऐसा पिंजरा जिसके अंदर एक औरत बैठी है। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं और आंखें बंद, जैसे वो किसी बेहोशी या गहरी ध्यान में हो। बच्चे चीख कर कहते हैं, ये हमारी माँ है। इन्होंने हमें इंसानों की मदद के लिए भेजा था। उनकी दुआ थी कि कोई नेक दिल औरत हमें खाना दे और हमारी बात सुने, मगर कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता था। वो सब हमें धुतकार देते हैं, हमें पत्थर मारते हैं, हमारी माँ की आवाज़ नहीं सुनते। मैं दुखी सी होकर पिंजरे के करीब जाती हूँ और एक अजीब कशिश मुझे उस औरत की तरफ खींचती है। उसके माथे पर एक नौरानी रोशनी झलक रही थी, जैसे वो कोई आम औरत ना हो। मेरी जुबान खुद ब खुद बोल पड़ी, किसने कैद किया है तुम्हारी माँ को? तभी एक आवाज़ सुनाई देती है जो आसमान से आती महसूस होती है। वो जिन्नों की मल्लिका है, मगर इंसानों की मदद करना चाहती थी। जिन कबीले के सरदार को ये बात पसंद न आई, उसने उसे कैद कर दिया और उसकी औलाद को भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं खौफजदा होकर पीछे हटी, मगर वो बच्चे मेरे सामने खड़े होकर कहने लगे, तुम वो हो जिसने हमें खाना दिया, तुम ही वो हो जिसकी नीयत में खुलूस था, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैं रोते हुए कहने लगी, मगर मैं तो एक कमज़ोर औरत हूँ, मैं किसी की कैद नहीं तोड़ सकती। वो बच्चे एक साथ मेरे हाथ पकड़ लेते हैं और उनकी गिरफ्त से मेरे हाथ में एक रोशनी मुंतकिल होती है, एक तपश, जैसे दिल के अंदर कोई नया अज़म, नया हुनर पैदा हो रहा हो। वो कहते हैं, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, और जिन्होंने तुम्हें आजमाया वो तुम्हें नवाजेंगे। तुम बस हिम्मत ना हारना, और जो हमने कहा दिल में रखना। इतने में मंजर फिर बदलता है। वो वादी धुंध में लिपट जाती है, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं और मेरी आंख खुल जाती है। पसीने से शराबूर, सांसें तेज और दिल धड़क रहा था, जैसे कोई दौड़ लगा कर आई हूँ। कमरे में हल्की हल्की ठंडक थी, खिड़की के पार चांदनी छन रही थी और कमरे में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी साथ साथ मौजूद थी। मेरी नजरें दरवाजे की तरफ गईं, जैसे वो बच्चे अब भी वहीं खड़े हों, मगर वहाँ कुछ न था, सिर्फ हवा की सरसराहट और दिल की धड़कन। मैंने अपने आप को तसल्ली दी, ये सिर्फ ख्वाब था। मगर जैसे ही पलंग से उठकर पानी पीने गई, किचन के दरवाजे पर वही प्लेट पड़ी थी। हाँ, वही प्लेट जो कल मैंने बच्चों को दी थी, साफ सुथरी, और उस पर रखा था एक छोटा सा पैगाम जो मेरे दिल को दहला गया। अम्मा कहती है, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैं देर तक उस पैगाम को थामे बैठी रही। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक नई रोशनी जाग उठी थी। अब ये ख्वाब नहीं था, ये एक पैगाम था, एक दावत, किसी कैदशुदा माँ की आज़ादी के लिए, किसी भटके हुए कबीले की रहनुमाई के लिए, और मेरे अपने ईमान के इम्तिहान के लिए।
مجھے علم تھا کہ مجھے خاموش رہنا ہوگا اور وہ سب کرنا ہوگا جو مجھے راہ دکھائے۔ خواب ختم ہو چکا تھا مگر آزمائش شروع ہو چکی تھی، اور میں ایک کمزور سی عورت اب ایک نادیرہ جنگ کا حصہ بن چکی تھی۔ اگلا دن عام دنوں جیسا نہیں تھا، جیسے کائنات کے ذرات بھی کچھ خاص محسوس کر رہے ہوں، جیسے آسمان نیلا کم اور سنہرا زیادہ لگ رہا ہو اور ہوا میں کوئی بے نام سی خوشبو رچی ہو۔ میں حسب معمول صبح کے کاموں میں مصروف تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کسی آنے والے لمحے کی چاپ محسوس ہو رہی ہو۔ پچھلی رات کے خواب کے بعد میں مسلسل بے چین تھی۔ بچوں کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، تم ہماری آخری امید ہو۔ اب وہ محض خواب نہ تھا بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت تھی، جس کا ہر لمحہ میرے ارد گرد سایہ بن کر موجود تھا۔ میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی معمولی دستک نہیں، جیسے کسی نے آہستگی سے کائنات کا پردہ کھٹکھٹایا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے، لمبی سفید داڑھی، آنکھوں میں ایک نور جو عام انسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتا، کپڑوں میں سادگی مگر شخصیت میں ایک ایسی ہیبت کہ دل خود بخود جھکنے لگا۔ انہوں نے آہستہ سے سلام کیا اور میں نے بھی ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی مجھے تم سے بات کرنی ہے، اجازت ہے اندر آ جاؤں؟ نہ جانے کیوں میں انکار نہ کر سکی، جیسے دل نے پہلے ہی مان لیا ہو کہ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں، کوئی خاص ہے، کسی اور جہان سے آیا ہوا۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور وہ چپ چاپ بیٹھے مجھے دیکھتے رہے، جیسے میرے وجود میں کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے اور پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، بیٹی میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، میں ان عاملوں میں سے نہیں جو وظیفوں کی کتابیں لیے لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صرف اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب کسی نیک عمل کے بدلے کائنات خود کسی کو چن لیتی ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بولتے رہے، تم نے ایک نیکی کی جو بہتوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ تم نے اپنے بھوکے دنوں میں وہ آخری پلیٹ ان بچوں کو دے دی جنہیں کوئی اپنا سایہ دینا بھی گوارا نہ کرے۔ تمہارا دل خالص تھا، نیت پاک، اور اسی لیے تمہیں چن لیا گیا ہے۔ میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھتی رہی۔ مگر میں ایک عام عورت ہوں، کیسے چنی گئی؟ میں نے تو صرف بچوں کو کھانا دیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، وہ بچے جنات کی اولاد تھے، تمہیں پتا ہے، مگر تم نے خوف کو راستے میں نہیں آنے دیا، اور اب وہ بچے تمہارے محافظ بن چکے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کی باتوں میں ایسا سچ تھا جو میرے دل کی تہوں میں پہلے سے گونج رہا تھا، جیسے وہ صرف میرے دل کی تصدیق کرنے آئے ہوں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا وہ خواب سچ تھا؟ کیا ان کی ماں واقعی قید ہے؟ عامل نے گہری سانس لی، جیسے کسی پرانے زخم کو یاد کر رہی ہوں۔ ہاں، وہ جنات کی ملکہ تھی، نیک، رحم دل اور انسانوں کی خیر خواہ، مگر اس کے قبیلے کو یہ گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے اسے قید کر دیا کہ وہ انسانوں سے تعلق کیوں جوڑتی ہے۔ اب اس کی رہائی صرف ایک انسان کے ذریعے ممکن ہے، اور وہ انسان تم ہو۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، دل میں ایک گہرے خوف اور عجیب سا فخر دونوں نے گھر کر لیا۔ میں نے پوچھا، مگر میں کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ میں تو نہ عالمہ ہوں، نہ عاملہ، نہ کوئی ولیہ۔ وہ بولے، نہ علم شرط ہے، نہ ظاہری طاقت، صرف نیت، اخلاص اور قربانی۔ تمہیں خواب دکھائے جائیں گے، راستے سمجھائے جائیں گے، اور جب وقت آئے گا تمہیں ان جنات کی طاقت میسر ہوگی جن کے بچوں کو تم نے نجات کا راستہ دیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ تو کیا یہ سب میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، نہیں بیٹی، یہ آزمائش کم، انعام زیادہ ہے۔ جنات کی دنیا اندھیر نگری ہے، مگر ہر اندھیرے میں ایک روشنی چھپی ہوتی ہے۔ تم وہ روشنی ہو جسے وہاں جلانا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا جس میں خوشبودار تعویذ تھا۔ یہ تم اپنے ساتھ رکھنا، یہ تمہیں نہ صرف نظر آنے والے خطرات سے محفوظ رکھے گا بلکہ نظر نہ آنے والے رستوں کی پہچان بھی دے گا۔ جب بھی تمہیں محسوس ہو کہ راستہ گم ہو رہا ہے، اسے کھول کر پڑھنا، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تعویذ لیا اور سینے سے لگا لیا، جیسے کوئی کھویا ہوا سہارا مل گیا ہو۔ پھر وہ اٹھے اور جاتے جاتے بولے، یاد رکھنا، انسانوں کی دنیا میں جو نیکی تم نے کی، اس کا صلہ تمہیں صرف انسانوں سے نہیں، جنات سے بھی ملے گا۔ مگر خبردار، راستہ آسان نہیں ہوگا،
تمہیں تمہارے ہی جیسے کچھ انسان روکنے کی کوشش کریں گے، وہ جو ظاہری نیکی کے دعوے دار ہوں گے مگر باطن میں حسد اور تکبر کے مارے ہوں گے۔ تمہیں ڈرائیں گے، سمجھائیں گے، فتوے دیں گے، مگر تم نے اپنے دل کی آواز پر چلنا ہے، کیونکہ تمہارا راستہ تمہیں خواب دکھائے گا اور تمہاری نیت تمہیں منزل تک لے جائے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے اور ایک آخری بات کہی، جب چاند مکمل ہو اور رات مکمل خاموش، تب تمہیں وہ پہلا خواب دوبارہ دکھایا جائے گا۔ اس رات ایک فیصلہ ہونا ہے، اس رات تمہاری نیت اور ہمت کا پہلا امتحان ہوگا، اور تم تنہا نہیں ہوگی۔ وہ بچے، وہ جنات بچے، وہ سب تمہارے ساتھ ہوں گے جنہیں تم نے اپنی ایک نیکی سے زندگی کی امید دی۔ وہ چلے گئے، لیکن ان کی موجودگی جیسے کمرے میں باقی رہی۔ میں دیر تک تعویذ کو دیکھتی رہی، دل میں ایک عزم، ایک سکون اور ایک بوجھ تھا۔ اب میں صرف ایک بیوہ عورت نہ تھی، بلکہ ایک وہ ذریعہ بن چکی تھی جس کے ذریعے دو دنیاؤں کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ وہ رات عام راتوں جیسی ہرگز نہ تھی۔ چاند آسمان پر اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے کسی خفیہ دروازے کی چابی بن چکا ہو۔ میں صحن میں اکیلی کھڑی تھی، آسمان کو تکتی ہوئی کہ کب وہ لمحہ آئے گا جس کا وعدہ عامل بابا نے کیا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ حسن گہری نیند سو چکا تھا، بہت سکون کے ساتھ۔ میرا دل مسلسل بے چین ہو رہا تھا، جیسے کسی کی چیخیں میرے دل کے اندر گونج رہی ہوں۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرا جسم کسی نامعلوم طاقت کے سائے میں لرزنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب دوبارہ کھولیں تو خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا، ایک پرانا، شکستہ اور سنسان قلعہ نما مقام، جہاں ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ یہ کوئی خواب نہ تھا، بلکہ کچھ اور تھا، شاید کوئی روحانی سفر یا جنات کی دنیا کی ایک دراڑ، جہاں میں اپنی نیت کے بل پر داخل ہوئی تھی۔ قلعے کی دیواروں پر کسی کے کراہنے کی آواز گونج رہی تھی، جیسے کوئی صدیوں سے قید ہو اور اس کی چیخیں وقت کے سینے میں دفن ہو کر بھی ختم نہ ہوئی ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا اور میری سانسیں میرے اپنے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں ایک طویل گلی سے گزر کر ایک پرانی سی کوٹھری کے سامنے جا پہنچی، جہاں سے ایک مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی، اچانک ایک دھماکے سے دروازہ کھلا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کا دامن چھوٹا پڑ جائے۔ ایک نہایت خوبصورت عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ، مگر ان میں خوف اور رحم دونوں یکجا تھے۔ اس کے ارد گرد کالے دھوئیں کا ایک حالہ تھا جو لمحہ بلمحہ اس کے جسم کو جکڑ رہا تھا، جیسے ہر لمحہ اس کی سانسوں کو چرا رہا ہو۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو کئی خوابوں میں ان بچوں کے ساتھ نظر آتا رہا تھا جنہیں میں نے بریانی دی تھی۔ یہ ان کی ماں تھی، قید میں، بے بس اور ظالم وقت کی قید میں سسکتی ہوئی۔ اچانک کمرے کے کونے سے ایک خوفناک کہکا بلند ہوا، ایسا کہکا جس میں انسانیت کا نام و نشان نہ تھا، صرف ظلم، نفرت اور انتقام کی بھوک دل میں لیے ایک بدروح، جس کا چہرہ انسانی نہ تھا مگر آنکھوں میں اتنی آگ تھی کہ اگر نظر ٹھہر جائے تو روح جھلس جائے۔ وہ کہکا مار کر بولا، تو وہی انسان ہے نا جسے ان جنات نے اپنا نجات دہندہ سمجھا ہے؟ میں کانپ اٹھی مگر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی ہوں، اور میں اس ماں کو آزاد کر کے رہوں گی، چاہے تمہیں کتنی ہی نفرت ہو مجھ سے۔ بدروح غرایا، یہ قید صرف انسان کی مہر سے کھل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرے، اپنی مرضی۔ اگر تو نے اپنی مرضی سے مجھے یہاں آنے دیا تو یہ قید خود بخود ختم ہو جائے گی، مگر اگر زور زبردستی کی تو نہ تو بچے گی نہ وہ۔ میں سن ہو گئی۔ اپنی مرضی؟ میں نے سر جھکایا اور سوچا، کیا میں اس قید کو ختم کرنے کے لیے اپنی آزادی، اپنی خوشی، اپنی زندگی کی سمت کسی اور کے حوالے کر سکتی ہوں؟ کیا میری نیت اتنی خالص ہے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دوں؟ میرے دل میں بچوں کی وہ معصوم آنکھیں ابھری جنہوں نے کہا تھا، ہماری ماں کو بچا لو۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں اپنی مرضی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتی ہوں۔ مجھے اس ماں کی رہائی منظور ہے، چاہے اس کے بدلے میری زندگی میں جو بھی آئے۔ بدروح نے ایک چیخ ماری جیسے اس پر آگ برس گئی ہو۔ کمرے میں ایک زلزلہ سا آیا، دیواریں تھر تھرانے لگی اور جننی ماں کی زنجیریں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ چیخ کر بولی, بیٹی تو نے مجھے نجات دی ہے, اب میں تیرا قرض زندگی بھر ادا کروں گی. کمرہ روشنی سے بھر گیا. بدروح کی چیخیں اندھیرے میں گم ہو گئیں اور قلعہ غائب ہونے لگا. اگلے لمحے میں پھر اپنے صحن میں تھی. رات کا وہی چاند, وہی خاموشی, مگر اب میرے دل میں ایک روشنی تھی. روشنی اس لمحے کی جب ایک ماں کو قید سے رہائی ملی اور مجھے میرے ایمان کا صلہ. اور اس روشنی کے ساتھ میری زندگی کا اگلا دروازہ کھل چکا تھا. میری زندگی ایک ایسی پگڈنڈی پر چل رہی تھی جس کا اختتام ہر روز بھوک, غربت اور مایوسی پر ہوتا تھا. شوہر کے انتقال کے بعد جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا تھا. بچے, دودھ, بجلی کا بل, آٹے کی بوری, سب ایک پہاڑ جیسے لگنے لگے تھے. بریانی کی وہ آخری پلیٹ دینا ایک معمولی سی نیکی لگی تھی اس وقت, مگر آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے وہ نیکی کوئی زمین پر کیا گیا معمولی عمل نہ تھا, بلکہ کسی اور ہی جہان کی کسوٹی پر پرکھا جانے والا ایک فیصلہ تھا. اس دن کے بعد میری زندگی میں جو کچھ ہونے لگا وہ بیان سے باہر ہے. ایسے عجیب واقعات کا آغاز ہوا کہ میں اکثر حیرت سے سوچتی ہوں, کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ جس دن میں نے خواب میں جنات کی قید شدہ ماں کو آزاد کیا اور اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے سپرد کیا, اس دن کے بعد جیسے میرے گھر کا ماحول ہی بدل گیا. صبح فجر کے وقت جب میں نماز پڑھ کر دعائیں مانگتی تو یوں لگتا جیسے فضا میں خوشبو سی پھیل جاتی. میرا بچہ جو ہمیشہ اداسی میں گم رہتا تھا, روتا رہتا تھا, اچانک ہنستے کھیلتے نظر آنے لگا. گھر میں جس دروازے کی چولیں ہل چکی تھیں, جن کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوائیں نہیں بلکہ پریشانی کی گونج جاتی تھی, وہ یک کا یک شفاف ہو گئی. ایک دن صبح جب میں حسب معمول جھاڑو دے رہی تھی تو مجھے باورچی خانے میں بریانی کی وہی پلیٹ پڑی نظر آئی, مگر اس بار اس میں کچھ اور تھا. پلیٹ نہ صرف گرم تھی بلکہ اندر چمکتے ہوئے سونے کے چھوٹے چھوٹے سکے رکھے تھے. میں گھبرا گئی. مجھے لگا شاید یہ کوئی آزمائش ہے, مگر دل کی گہرائی سے ایک آواز آئی, یہ تمہاری نیت کا صلہ ہے. میں نے وہ سکے ہاتھ میں لیے اور دل ہی دل میں استغفار پڑھا. اگلے دن محلے کے سونے والے سونار کے پاس گئی اور جیسے ہی میں نے سکہ دکھایا اس نے ایک دم چونک کر مجھے دیکھا. بی بی, یہ تو عربی خالص سونا ہے, ایسا سونا یہاں آسانی سے نہیں ملتا, تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا, یہ میرے نصیب کی بخشش ہے. اس نے مجھے بھاؤ بتایا اور اتنی بڑی رقم ملی کہ میں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے دودھ کے 4 سے 5 ڈبے خرید لیے, پھر گھر کے راشن کا بندوبست کیا اور جو باقی بچا اس سے میں نے اپنی سلائی مشین کی مرمت کروائی. اب جیسے دن بدلنے لگے. کچھ ہی دنوں بعد ایک اور صبح جب میں نے صحن میں چادر پھیلائی اور ناشتہ بنانے باورچی خانے گئی تو دیکھا کہ چولہے پر ایک دیگچی میں گرم گرم حلوہ رکھا تھا اور ساتھ ہی چٹ پر ایک پرچی جس پر سادہ سے الفاظ لکھے تھے, ہم نے سنا تھا تم نے بہت دنوں بعد مٹھائی کھائی تھی, ہماری طرف سے تحفہ. میرا دل بھر آیا. وہ جناتی بچے جن کی ماں کو میں نے خواب میں آزاد کروایا تھا اب میری زندگی میں کسی خاموش فرشتے کی طرح شامل ہو چکے تھے. وہ میرے فکر و فاقہ کے خلاف دیوار بن گئے تھے. میرے گھر کی حالت اب سب کو حیران کرنے لگی تھی. وہ جھونپڑی نما کمرے اب کسی خوشحال گھر کی طرح چمکنے لگے. پرانی چارپائیاں نئے بستر سے سج گئیں اور میرا پرانا سا چولہا جس پر جلنے سے زیادہ راکھ اڑتی تھی اب ایک جدید چولہے سے بدل چکا تھا. محلے کی عورتیں اب آ کر مجھ سے پوچھتی, تم نے کون سا تعویذ باندھ لیا ہے, تم تو امیر ہو گئی ہو. میں صرف مسکرا دیتی اور دل میں شکر ادا کرتی. بریانی کی وہ پلیٹ اب میرے لیے محض ایک واقعہ نہیں رہی تھی, وہ ایک باب تھا جس نے میری تقدیر بدل دی تھی. ایک دن محلے کی بزرگ خاتون فاطمہ باجی آئیں. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. بولی, میں نے ساری زندگی ایسی برکت کسی پلیٹ میں نہیں دیکھی. میرے نواسے نے خواب میں دیکھا کہ جس بریانی کی خوشبو ہم نے اس دن تمہارے گھر سے آتی دیکھی وہ جنت کی خوشبو تھی. بیٹی, تمہاری نیت نے تمہیں مقربین میں شامل کر دیا ہے. اب میرے گھر کی دہلیز پر ہر روز کچھ نہ کچھ خیر کا سامان آتا, کبھی تازہ پھل, کبھی پرانے دنوں کی قیمتی چیزیں اور کبھی کبھی تو وہ سب کچھ جس کی طلب میرے دل میں صرف خیال کی شکل میں پیدا ہوئی تھی. ایک دن میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ اپنے بچے کے لیے کچھ نئے کپڑے خریدنے ہیں اور اگلے دن مجھے ایک بند لفافے میں دکان کا نیا رسید نامہ بل ملا اور ساتھ ہی کپڑے. میں حیران, پریشان مگر شکر گزار ہوئی. اس سب کے باوجود میں نے ایک بات کا خاص خیال رکھا.
اپنی نیت کی حفاظت میں نے کوئی بات محلے والوں کو ظاہر نہ کی، نہ جنات کا تذکرہ کیا، نہ ان بچوں کا۔ میں جانتی تھی کہ اللہ نے مجھے چنا ہے تو اس کا راز بھی مجھے ہی سنبھالنا ہوگا۔ جنات کی مدد، ان کی محبت، ان کا احترام میرے دل میں اس لیے نہیں تھا کہ میں دنیاوی فائدے حاصل کروں، بلکہ اس لیے کہ میں جانتی تھی یہ سب ان معصوم بچوں کی دعا کا اثر تھا جنہیں میں نے ایک دن ایک پلیٹ بریانی دے کر واپس نہ موڑا۔ آج میری زندگی ایک نمونہ بن چکی ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کو میرے پاس لے کر آتی ہیں کہ ان کی تربیت ہو۔ لوگ مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ محلے کی وہ عورت جو کبھی میرے بچے کو ترس کھا کر دیکھتی تھی، اب خود آ کر مجھ سے خیرات مانگتی ہے۔ میں نے آج تک کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جنات کی اولاد اب میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ چھپے ہیں، مگر ہر لمحے میرے کردار، میری نیت اور میرے دل کے جذبوں کا وزن کر رہے ہیں۔ اگر میں نے غرور کیا، اگر میں نے ان تحفوں کو اپنی قابلیت سمجھا، تو شاید یہ سب پلک جھپکتے ہی واپس لے لیا جائے۔ اس لیے میں ہر دن سجدے میں گر کر صرف ایک ہی دعا مانگتی ہوں، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے عزت دی ویسے ہی میری نیت کو بھی پاک رکھ۔ ان معصوم بچوں کی محبت، ان کی ماں کی آزادی اور ان نیکیوں کو میری زندگی کی اصل دولت بنا دے، نہ کہ یہ دنیاوی نعمتیں۔ میری نیت اور میرے دل کے جذبوں کا وزن کر رہے ہیں۔ اگر میں نے غرور کیا، اگر میں نے ان تحفوں کو اپنی قابلیت سمجھا، تو شاید یہ سب پلک جھپکتے ہی واپس لے لیا جائے۔ اس لیے میں ہر دن سجدے میں گر کر صرف ایک ہی دعا مانگتی ہوں، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے عزت دی ویسے ہی میری نیت کو بھی پاک اگر رکھ۔ آپ لوگوں کو ہماری ان کہانی معصوم اچھی بچوں لگی کی ہو تو چینل محبت، کو لائک ان کی کریں۔ ماں کی آزادی ملتے ہیں اور ان نیکسٹ نیکیوں کو میری کہانی کے لیے۔ زندگی کی اصل دولت بنا دی، نہ کہ یہ دنیاوی نعمتیں۔ آمین۔ میری سمجھ پائی کہ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، نیت چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ بزرگ نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، جب بھی تمہیں لگے کہ تم اکیلی ہو، ایک بار آسمان کی طرف دیکھ لینا، ہم وہیں کہیں ہوں گے، دعاؤں میں، روشنی میں، یا تمہارے ارد گرد محبت کی ہوا میں۔ پھر وہ تینوں چلے گئے۔ دروازے سے نکلتے ہی ان کی شکلیں دھندلانے لگی اور چند لمحوں بعد وہ ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی آئے ہی نہ ہوں۔ مگر ان کی خوشبو، ان کی باتیں، ان کا نور میرے گھر کی ہر اینٹ میں رچ بس گیا۔ اب میں جان چکی تھی، نیکی صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک نیکی جو میں نے ایک دن کی، وہ میرے لیے ایک پوری دنیا کا دروازہ کھول گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔